نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا جنت میں کچھ بالا خانے ہیں ایسے اگر اندر سے باہر کی طرف دیکھیں تو باہر کے نظارے اندر بیٹھ کے نظر آئیں گے باہر سے اندر دیکھیں تو اندر کے سارے نظارے نظر آئیں گے اور ویسے بھی جنت کی ایک بالش زمین جو ہے پوری کائنات کی زمینوں سے بڑھ کر قیمتی زمین ہے تو جنت کتنی عظیم و شان عالی شان محلات ہوں گے جسے اللہ تعالی ہر روز اہل ایمان کے لیے مزین فرماتے ہیں تیار کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ دنیا میں رہتے ہوئے تم تو میرے مہمان خانے کی جو ظاہر تزئین اور آسائش جو ہے اس کی کیفیات کس طرح ہے دنیا میں رہ کر کسی آنکھ کو کسی دماغ میں اس کی تصور آ ہی نہیں سکتا اور یہ اہل ایمان کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان خانہ تیار کی ہے بلکہ ایک روایت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں وہ 4 خوش نصیب لوگ داخل ہوں گے جن کے اندر یہ 4 صفاتیں پائی جائیں گی پہلا خوش نصیب وہ آدمی ہے پیارے آقا نے فرمایا اعد اللہ لمن الان الکلام وہ آدمی جس کے اچھے اخلاق ہو نرم گفتگو کرتا ہو اخلاق سے ہر ایک سے پیش آتا ہو پیارے آقا نے فرمایا یہ جنت مہمان خانہ یہ اس آدمی
کتنے وزنی ہیں اعمال۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، کہ قیامت کے دن وزن اعمال میں جو سب سے وزنی جو چیز ہوگی، ترازو کو جو باریک کر دینے والی چیز ہوگی، فرمایا احسنکم اخلاقا، تمہارے وہ اخلاق ہوں گے۔ امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام ایک عورت کی شکایت لے کر آئے۔ فرمایا میرے آقا یہ عورت نماز کی بڑی پابند ہے، صوم و صلاۃ کی بڑی پابند ہے، تہجد توابین ساری نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اس عورت کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ درست نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ درست نہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ عورت یہ جہنمی عورت ہے، صرف نماز پڑھ لینا یہ کامل دین نہیں ہے، یہ مکمل دین نہیں ہے۔ مکمل دین یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اپنے معاملات کو درست کر لینا، یہ مکمل دین۔ 12 آنے تو اگر ہم حساب لگائیں 12 آنے میں 4 آنے عبادات ہیں، 4 آنے باقی جو ہے ساری کی ساری اخلاقیات معاملات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى۔ فرعون کتنا لعین، جو ربوبیت کا رب کا دعویٰ کرنے والا، انا ربکم الاعلی فاخذه الله نکال الاخرة والاولى ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى۔ سرکش جو ہے اللہ تعالیٰ کا نافرمان، لیکن اس سے بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، اے میرے پیارے پیغمبر آپ فرعون کے پاس جائیں، اسے دعوت دینی ہے لیکن سخت لہجے میں، فرمایا بات نہیں کرنی۔ فقولا له قولا لینا، آپ نے نرم لہجے سے نرم گفتگو کرنی۔ اب ہم خود اندازہ لگائیں کہ جب فرعون جیسا لعین بدبخت کافر کے ساتھ بات کرنے کے لیے رب تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ بھائی آرام سے نرمی سے جب بات کرنی ہے تو پھر بتائیں والدین سے آدمی کس رویے سے بات کرنی چاہیے، اپنے امام، اپنے استاد سے، اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے اور مسلمانوں سے کس انداز سے بات کرنی چاہیے۔ ایک کافر کے لیے رب تعالیٰ یہ فرما رہے کہ نرم گفتگو کرنی ہے تو باقی مسلمانوں سے کتنی نرمی سے بات کرنی چاہیے، بھلے وہ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، بڑا ہی مجرم کیوں نہ ہو، لیکن وہ فرعون سے بڑھ کر مجرم بڑا نہیں ہو سکتا۔ جب فرعون سے بات کرنے کے لیے نرم گفتگو کا حکم ہے تو ہمیں چاہیے پھر ہم اپنے بڑوں سے، اپنے عام مسلمانوں سے بھی نرم گفتگو کریں۔ اب جب انسان بولتا نہیں، خاموش ہوتا ہے، تو پھر انسان کے جتنے عیوب ہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب تک خاموش رہتا ہے تو اس کی اچھائی برائی کا پتہ نہیں چلتا۔ خاموشی میں یہ نہیں پہچان سکتے ہم کہ کتنا اچھا بندہ ہے، جب وہ بولتا ہے تو پھر انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، اس کے دل میں کیا گندگی بھری ہوئی ہے، دماغ میں، نظریات میں، سوچ میں، افکار میں کیا چیزیں بھری
سسٹم ہمارا تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ میڈیا کا دور ہے، سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں اخباروں میں، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے، کہاں کا اخلاق ہے؟ بیٹا اپنے باپ کو مار رہا ہے، بھائی بھائی سے جو ہے ناراض ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بھائی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے کو برداشت نہیں کر رہا۔ اصل اخلاق تو یہی ہے کہ کسی طرف سے آپ کو کوئی اچھائی نہ ملے، اس کے باوجود آپ کی طرف سے اچھائی جائے، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین اصول بتلائے ہیں۔ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادفع بالتی ہی احسن، کہ برائی کو نیکی سے تبدیل کر دو، برائی کو جو ہے نیکی سے دفع دور کر دو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اگر کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں تو آپ اسے گندے پانی سے دھونے کی کوشش کریں گے، آپ کا کپڑا کبھی بھی پاک نہیں ہوگا۔ پانی بھی گندا ہے، کپڑے بھی گندے ہیں، گندے کپڑوں کو کس سے؟ پاک پانی سے دھوئیں گے تو پاک ہو جائے گا۔ تو برائی خود ایک گندگی ہے، اگر اس کو برائی سے دور کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ برائی کے بدلے میں ہماری طرف سے نیکی جائے گی تو بالکل ختم ہو جائے گا۔ اب اصول کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، ہاں بھائی فلاں کے گھر سے کوئی اچھی چیز ہمارے گھر آ رہی ہے تو ہمارے گھر سے بھی اس کے گھر میں جائے گی۔ یہ تو ہو گیا کاروبار، نیکی نہیں ہوئی۔ نیکی تو یہی ہے کہ کسی کے گھر سے کچھ بھی نہیں آ رہا، آپ کے گھر سے اس کے گھر میں اچھائی جانی چاہیے، جو چیز پکے اس کے گھر میں پہنچا دو، یہ اصل نیکی۔ ورنہ آج کل یہی چل رہا، بھائی وہاں سے آئے گا تو ہم بھی دیں گے، وہ ملنے آئے گا تو ہم بھی ملیں گے، یہ تو کاروبار ہو گیا۔ اصل جو نیکی ہے، دین ہے، وہ یہی ہے کہ کچھ نہیں مل رہا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے گھر بھیجیں، ہم اپنی طرف سے اچھائی کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور قیامت پر اس کا یقین ہو، اللہ پر یقین ہو کہ مرنا ہے، تو فرمایا فلیقل خیرا، جب بھی بات کرے تو اچھائی کی بات کرے، خیر کی بات کرے، شر کی بات نہ کرے۔ اگر خیر کی بات نہ ہو تو پھر فرمایا فلیصمت، پھر چپ رہے، خاموش رہے، کوئی فضول بات کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں۔ جب آدمی فضول گفتگو کرتا ہے تو لا محالہ کوئی غلطی، کہیں نہ کہیں غلطی کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ ملتا ہے، گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا من صمت نجات، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو جب آدمی زیادہ گفتگو فضول کرتا ہے تو پھر اپنی گفتگو پر شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور اس زیادہ گفتگو کرنے والے انسان کی عزت میں بھی کمی آ جاتی ہے، اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا خوش نصیب وہ ہے جس کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بالا خانے ان خوش نصیب لوگوں کے لیے، تو ان میں سے دوسرا خوش نصیب وہ ہے، میرے آقا نے فرمایا اعدہ اللہ لمن الان الکلام واطعم الطعام، دوسرا وہ آدمی جو اپنے دولت کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے والا۔ اللہ نے مال و دولت دیا ہے، یہ ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے، اب اسے جو ہے فضول خرچیوں میں، عیاشیوں میں، فضول کاموں میں لگانے سے بہتر ہے کہ غریب لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، جہاں جہنمی جب اپنے جرم بیان کریں گے، سب سے پہلا جرم تو یہی بیان کریں گے لم نک من المصلین، کہ ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا جرم یہ بیان کریں گے ولم نک نطعم المسکین، اور ہم غریب
یتیموں پر، مسکینوں پر. اور ویسے بھی صدقہ خیرات کرنے کے بے شمار فضائل ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے الصدقۃ رد البلاء، مصیبت آسمان سے آ رہی ہوتی ہے، اگر انسان صدقہ نکالتا ہے تو وہیں سے مصیبت واپس ہو جاتی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آدمی بڑی مقدار میں، ہر بندہ اپنی گنجائش کے مطابق صدقہ نکالے. انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کا بھی اصول کیا تھا؟ جس کو دعوت دیتے اور ان سے یہ کہتے لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اس کا بدلہ ہم آپ سے کبھی سوال نہیں کریں گے کہ جو ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس کا بدلے کا سوال ہم آپ سے نہیں کرتے. ان اجری الا علی اللہ، اس کا بدلہ تو ہمیں اللہ ہی دے گا. تو ہمیں بھی چاہیے ہم اگر کسی کے ساتھ نیکی کریں تو اس سے نیکی کی امید نہ رکھیں کہ اس سے بھی مجھے نیکی ملے. نیکی کر لی بھول جائے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں عطا فرمائے. تیسرا وہ آدمی ہے جس کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں. 4 لوگ ہیں، ان میں سے تیسرا وہ آدمی ہے جو صلہ رحمی کرنے والا ہو. صلہ رحمی مطلب رشتہ داروں کو جوڑنے والا ہو، توڑ پیدا کرنے والا نہ ہو. آج توڑنے والے ایک نہیں ہزاروں ملیں گے، مگر رشتہ داروں میں جوڑ پیدا کرنے والے بہت کم لوگ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، حالانکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپس میں جوڑ پیدا کرو، توڑ نہیں. تو آگے اللہ نے فرمایا جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں. بتاؤ جنہیں قرآن لعنتی کہہ دے وہ ولی نہیں بن سکتا، وہ لعنتی ہی رہے گا. تو اس لیے جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے. اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. اور آگے اللہ نے فرمایا ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. ایک حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3. کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراضگی اختیار کرے. 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. تو آپس میں جو ہے جوڑ کی ضرورت ہے. اور ہوتا کیا ہے جوڑ میں، ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی میری غلطی نہیں ہے اس کی غلطی ہے. بھائی بھلے ہماری غلطی ہو نہ ہو، ہمیں چاہیے جو اسلام کا حکم ہے کہ جوڑ پیدا کرنے میں ہم پہل کریں. مانا کہ ہم مظلوم بھی ہیں، حق پر بھی ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی پہل کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی رحمت سے جوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ اسے اپنا ولی بنا لیں گے، اپنا دوست بنا لیں گے جو جوڑ کو پیدا کرے. اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کٹ گیا اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جڑ گیا تو سمجھو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی اللہ ہے. وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی ابتدا ہو رہی تھی، پہلی وحی جب نازل ہوئی تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھی. وحی کے وقت جو کیفیات پیدا ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگنے لگی، کب کبھی جسم پر تاری، اور فوراً کمبل منگوائے کہ کمبل لے اور سردی لگ رہی ہے.
اما خدیجہ نے جب دیکھا تو فرمایا حضور آپ پریشان نہ ہو، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جملے ہیں، اور یہ جملے قیامت تک کتابوں میں احادیث میں محفوظ کر دیے گئے۔ اما خدیجہ نے فرمایا حضور آپ پریشان نہ ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اور آگے وجہ بیان فرمائی کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کو جوڑنے والے ہیں، وتحمل الکل وتکسب المعدوم، آپ تو غریبوں یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنے والے کو، صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں فرماتے۔ اسی کی ذیل میں علماء نے بڑی بہترین بات لکھی ہے کہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں جو لوگ، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمریں بھی عطا فرماتے ہیں اور صحت والی زندگی انہیں نصیب ہوتی، کیوں؟ ہر ایک کی دعا لے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حکم بھی یہی، آپ کسی سے نیکی کریں تو اس کی آنکھوں میں آنکھ مت ڈالیں۔ اللہ نے اگر آپ کو دینے والا بنایا تو آپ شکر ادا کریں، اگلے کی عزت نفس کو بھی محفوظ رکھیں۔ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے لمبی عمر بھی عطا فرماتے ہیں، صحت والی، عافیت والی، ہر ایک کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور جو توڑ پیدا کرتا ہے اس کی عمر میں بھی کمی کر دی جاتی ہے، بیماریوں والی اسے زندگی ملتی ہے، ہر ایک کی بددعائیں لے رہا ہو۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اب آپ وڈیرا پن اپنے اندر لے کر آئیں، ہر ایک کو دبانے کی کوشش کریں، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ تو عاجزی کو چاہتے ہیں بھائی، عاجزی مطلوب ہے عبادات کے اندر، بندگی کے اندر۔ بندہ ہے تو بندہ بن کے رہے، ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں۔ مدینہ منورہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا، اور مدینہ والوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ نبی کے اوصاف، اخلاق، اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک، ایسی گفتگو، حسن و جمال کے مالک، تو سارے استقبال کے لیے جمع ہوئے، اور ساتھ کچھ لوگ سہمے ہوئے بھی تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے۔ لیکن مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد، بڑا ہجوم، بڑا اجتماع جمع ہے، کیا حضور آ رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ آتے ہی جو پیارے آقا نے آ کر پیغام دیا اہل مدینہ کو، تو سب سے پہلے خطاب میں فرمایا یا ایھا الناس۔ جب یہ کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگوں، سارے مدینے میں، مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ اگلا جملہ کیا ہوگا؟ پیارے آقا نے فرمایا افشوا السلام، سلامتی کو پھیلاؤ، امن کو پھیلاؤ، لڑائی جھگڑے ختم کرو۔ پیارے آقا کی سیرت، پیاری سیرت کو اٹھا کر ہم پڑھیں۔ جب مکہ کے ظلم و ستم کی انتہا ہوئی، مکہ والوں نے اوجھیاں بھی پیارے آقا کی کمر مبارک پر ڈالی، دین کے لیے حضور نے برداشت کیا، اور طائف کے بدماشوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نوجوان بدماش بدبختوں کو لگایا گیا کہ اس نبی کو تنگ کرو، لیکن میرے آقا نے ان بدماشوں کو مڑ کے جواب نہیں دیا، بلکہ میرے نبی کی پوری سیرت کو اٹھا کر پڑھو۔ خدا کی قسم کئی انتقام کی آپ کو جو ہے تاریخ میں نہیں ملے گا کہ میرے نبی نے اپنی ذات کے لیے انتقام لیا ہو۔ جب مکہ کے اندر میرے نبی کو تنگ کیا گیا، اور میرے نبی نے کہا بیت اللہ کے پاس جس کی چابیاں تھی، جس آدمی کے پاس، میرے نبی نے اس سے کہا کہ بھائی 2 رکعت پڑھنے دو بیت اللہ کے اندر۔ اس بدبخت ظالم نے کہا
اور جب مکہ فتح ہوا تو اب وہ آدمی بھی ڈرا ہوا تھا جس کے بعد بیت اللہ کی چابیاں تھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ اب چابیاں میرے پاس نہیں رہیں گی۔ میرے نبی کا اخلاق دیکھو، میرے نبی کا اخلاق۔ میرے نبی نے فرمایا آ بھائی، یہ چابیاں صرف تیرے پاس نہیں، قیامت تک تیرے خاندان کے پاس یہ چابیاں نہیں۔ وہی آدمی جس نے 2 رکعت نہیں پڑھنے دی، میرے نبی کا اخلاق یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تیرے پاس صرف نہیں، یہ قیامت تک یوں ہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ بیٹا جائے گا، باپ جائے گا، اس کی جگہ بیٹا، پھر بیٹا، کرتے کرتے آج تک اسی خاندان کے پاس بیت اللہ کی چابی۔ تو میرے نبی کا اخلاق یہ ہے کہ کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ اور چوتھا وہ آدمی فرمایا صلو باللیل والنیام، رات کے وقت جب لوگ سارے سو رہے ہوں، صلو باللیل، تو تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والے کے لیے بھی جنت کے بالا خانے اللہ نے بنائے۔ اب 3 چیزوں کا تعلق انسان کے اخلاق کے ساتھ ہے۔ چوتھی چیز فرمایا جو تہجد کا اہتمام کرنے والا ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بالا خانے تیار کیے۔ اب یاد رکھیں، جب اخلاق ٹھیک ہوگا، لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں گے، تو نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ سرور بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ لذت بھی عطا فرمائیں گے، ایمان کا سرور بھی ملے گا۔ اگر لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہ ہوں، اخلاق ٹھیک نہ ہوں، تو پھر یہ نماز